أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم ماشاء اللہ سلامت رہی ماشاء اللہ۔ ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے آج پہلی محفل کو نہ صرف روح پرور بنا رہے تھے بلکہ ہمارے قلوب کو بھی منور فرما رہے تھے، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر جناب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور زندگی نے وفا کی، ہم آپ کے سامنے رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے، بلکہ دل کی عطا گہرائیوں سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ تحفہ، وہ مہمان عطا کر دیا جس کے لیے یقیناً تمام مسلمان پورے برس ترستے ہیں۔ بس یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا کر دے کہ ہم اس مہمان کو جب رخصت کریں تو اس طرح سے راضی کر کے رخصت کریں کہ یہ کل بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کی ضمانت بن جائے۔ آج چونکہ پہلی رمضان المبارک ہے، میں ابتدائی کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں ناظرین۔ میرا آپ کا 2 برس کا قریب، ویسے تو ظاہر ہے 92 نیوز سے میرا 2 برس سے اوپر کا ساتھ ہے، لیکن 2 برس میں نے باقاعدہ رمضان کی براہ راست نشریات کنڈکٹ کی ہیں اور یہ میرا 3را برس ہے جس کا انشاءاللہ میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرا آپ کا ساتھ اگر زندگی نے وفا کی اور صحت نے وفا کی تو سحر و افطار میں رہے گا، یعنی اسی انداز سے جس انداز سے ہم ظاہر ہے پچھلے 2 برسوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے اور خاص طور پہ 92 نیوز کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں وہ ضرور اس براہ راست نشریات میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں صاحب اس پاک مہینے کی پاک نشریات کا، اس پاک ہستی کے ذکر پاک سے جو نجیب الطرفین ہیں، جو شریف الجانبین ہیں، جو غوث الثقلین ہیں، جو امام الطرفین ہیں، جو آسمان ولایت کے آفتاب ہیں، جو علم و معرفت کے مہتاب ہیں، جو کتب الاکتاب ہیں، جو رہنمائے شریعت ہیں، جو سلطان طریقت ہیں، جو ناصر سنت ہیں، جو حجت العارفین ہیں، جو سید الزاہدین ہیں، جو رہبر عابدین ہیں، جو عالم ربانی ہیں، جو غوث سمدانی ہیں، جو کتب زمانی ہیں، جو کتب ربانی ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، جو شہباز لامقانی ہیں، جو سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں، جو سرتاج الاولیاء ہیں، جو امام النقاء ہیں، جو تاج الاصفیاء ہیں، جو غوث الاعظم ہیں، جو غوث الثقلین ہیں، جو معرفت کی شاہراہ پر چلنے والوں کے 2 نین ہیں، جو امام الانبیاء کے پیارے ہیں اور مولا کائنات کے راج دلارے ہیں، جن
کی ولایت کی بشارت ولادت سے پہلے دی گئی، جن کی کتبیت پر بالاتفاق مہر ثبت کی گئی، جو رمضان میں روزے دار بن کے آئے. خان صاحب بھئی آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ رہنی چاہیے. جو رمضان المبارک میں روزے دار بن کر آئے، جو ماں کے پیٹ ہی سے 18 پارے حفظ کر کے آئے، جن کے راستوں کو فرشتے ناز سے سجاتے تھے، جن کو رحمان کے کارکن اپنے پاس بلاتے تھے، جن کی شان تمام اولیاء میں نرالی ہے، مقام و مرتبہ جن کا سب سے عالی ہے، جن کی سخاوت عقل سے ماورا ہے، جن کی خیرات سے ہر ولی کا کاسہ بھرا ہے، جن کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جن کا چرچا سرور دو جہاں کے در پر ہے، ولایت جن کے اجداد و اقربا کی پہچان ہے، تقوی و پرہیزگاری جن کے گھرانے کی شان ہے، جو اپنی ماں سے جدا ہوئے تحصیل علم کے واسطے، جو بغداد کو چلے فیضان مدینۃ العلم کے واسطے، جن کی صداقت سے گناہ گاروں کو توبہ نصیب ہوئی، جن کی ایک نگاہ سے ڈاکوؤں کو ولایت نصیب ہوئی، حصول علم کی راہ میں جو بے انتہا تکالیف سے گزارے گئے، جنگلوں بیابانوں اور صحراؤں میں بھوکے پیاسے پھرائے گئے، درست العلم کی شاہراہ پر چل کر جو کتب بن گئے، عجم تو عجم عرب کے بھی جو محبوب بن گئے، جن کا انداز تبلیغ سب سے جداگانہ ہے، جن کی شخصیت و کردار سب سے یگانہ ہے، جن کے اوصاف کا ہر زمانہ دیوانہ ہے، جن کی خدمات دین کی راہ میں مثالی ہیں، جو بیک وقت مصطفی و علوی فیضان کے والی ہیں، واز جنہوں نے شروع کیا حکم سرکار سے دل پسیج جاتے تھے، جن کی گفتگو کی مہکار سے. ناظرین کرام، کیا شان ہے حضور غوث العظم کی کہ قرآن مجید کے جو حافظ بھی تھے، جد امجد کے دین کے محافظ بھی تھے، جو توحید پرستی کے علم بردار بھی تھے اور عشق رسول کے شمع بردار بھی تھے، محی الدین کے لقب سے جو ملقب ہوئے، دین محمدی کی نئی زندگی کے جو سبب ہوئے، جن کے سامنے دنیا مثل ہتھیلی ہوتی تھی، جن کی نگاہ لوگوں کے قلوب پر ہوتی تھی، جن کی درسگاہ علم کی ترویج کی راہبر بنی، جن کی خانقاہ روحانی دنیا کی محور بنی، جن کی کرامات حد تواتر کو پہنچی تھیں، جن کے خوارق عادات خشکی و تر کو پہنچی تھیں، جو صلحاء کی نگاہ میں غوث الورا ٹھہرے، جو شرق و غرب میں سردار الاولیاء ٹھہرے، جن کی عبادتوں پر عبادتیں نازا تھیں، جن کی ریاضتیں عقل سے ماورا تھیں، مجاہدے جن کے کمال تھے، فاقے بھی جن کے بے مثل و بے مثال تھے، کن کے مالک نے مختار بنایا تھا جن کو، تصرفات کی طاقت سے سجایا تھا جن کو، نگاہ تھی جن پر مصطفیٰ کریم کی، عطا تھی جن کو رب عظیم کی، جو علم ظاہر و باطن میں امام تھے، جو علم ظاہر و باطن میں امام تھے، جو فیض یافتہ مرتضیٰ و خیر الانام تھے، ان جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، ولایت کا پیالہ ہر ایک انہی کے در سے پائے گا، مریدی لا تخف فرما کر جو مریدوں کا خوف دور کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں پر وہ ہر گھڑی نظر رکھتے ہیں. ناظرین کرام، غوث الورا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر گھڑی ہر پل فرشتے کرم کی برکھا برساتے ہیں، جہاں انسان تو انسان، جنات بھی خطبات کو سننے آتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جہاں ابن جوزی جیسے قد آور بھی منہ پر کفر لگاتے ہیں اور محو حیرت نظر آتے ہیں، جہاں ابن تیمیہ بھی ادب کے القابات کے ساتھ حاضری لگاتے ہیں، جہاں سے ابن قدامہ جیسے شاگرد لشکر ایوبی کے سالار بن جاتے ہیں، جہاں مستنجد باللہ جیسے خلفاء بھی ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جن کی توصیف اکابرین امت کرتے ہیں، جن کی غلامی کا خاص و عام دم بھرتے ہیں، جن کی مجلس میں 70,000 افراد آتے تھے، خوف خدا سے کئی ایک جنازے وہاں اٹھ جاتے تھے، جن کے خطبات کو 400 علماء قلم بند کرتے تھے، زمین و آسمان والے جن کی علمیت کو حیرت سے تکتے تھے، پر اثر گفتگو سے جو لوگوں کے قلوب کو دہلاتے تھے، غیر مسلم بھی اسلام کی دولت یہیں سے پاتے تھے. 13 علوم جو بیک وقت طلباء کو اس طرح پڑھاتے تھے جیسے ہوا ان کو منتقل. پیر صاحب،
جیسے ہوا ان کو منتقل ایسے ہی منتقل فرماتے تھے۔ 40 برس تک جو مسند ارشاد پر کھڑے رہے، باطل کے خلاف پہاڑ بن کر جو ڈٹے رہے، فتنوں کو جنہوں نے کچل کر رکھ دیا، باطل کو حق سے بدل کر رکھ دیا۔ ہر برس 3000 علماء جہاں تیار ہوتے تھے، میدان جہاد کے شہ سوار بھی وہیں تیار ہوتے تھے۔ حیات جن کی گزری دین کے احیاء کی خاطر، ایک ایک سانس جن کی تھی دین کی بقا کی خاطر، جن کی حیات محمدی کی تصویر بنی، جن کی ہر ایک ادا ادائے مصطفیٰ کی تنویر بنی، جن کی بارگاہ روحانی فیض کا استعارہ بنی، جو بالیقین نبوی و علوی فیض کا اشارہ بنی۔ جس طرح نبیوں میں جو مقام آقا کا ہے، اس طرح ولیوں میں وہ مقام آقا کے اس لال کا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، عشق و محبت نے جنہیں وصل کے پیالے پلائے ہیں، مقامات رفیع جن کو قدرت نے دکھلائے ہیں، عظمت و جلالت جن کی بے مثل و بے مثال ہے، تمام سلاسل میں جن کا رتبہ انتہائی با کمال ہے، جو آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں، طریقت کی دنیا میں جو غوث جلی بھی ہیں، جو غوث العظم، غوث الورا، غوث الثقلین ہیں، جو علی و فاطمہ، حسن و حسین کے دل کا چین ہیں۔ بس یوں کہیے کہ وہ جن کی روحانی حکومت لامکانی ہے، وہ جن کی روحانی حکومت لامکانی ہے، ہمارے عقیدے میں وہ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں آج پہلی ٹرانسمیشن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ پیش کریں گے، اور میں اس تیقن سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہا ہوں کہ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا جو اصل پیغام ہے وہ اس نشریات کے ذریعے سے پہنچے۔ رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات آپ کے سامنے سحر و افطار کے وقت پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے، اور کل بروز محشر یہ ٹرانسمیشن ہم سب کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ ہمارے ساتھ یقیناً ہر برس کی طرح ممتاز شخصیات موجود رہیں گی، اور آج میرے پینل میں مستقل حصہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ مستقل ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن ہوگی تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں مجھ سے محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، ان کا بھی بہت پیار ہے میرے ساتھ، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت میرے بہت ہی ہردل عزیز ہیں اور بڑی ایک الفت کا ان کا میرا تعلق ہے، ممتاز عالم دین ہیں جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرا بھائی، کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیوں مجھے یہ کچھ گم سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب یہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ ہمیں پھر مدینے کی گلیوں میں گھمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں جناب شیر میاداد خان صاحب، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے حسین سے موقع پر میں حاضر خدمت ہوں، اور آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج آپ کو بنیادی طور پہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کے حوالے سے بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا کیا تھا۔ آغاز کیجئے پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے خاندانی عظمت آپ کی وہ ذرا بتائیے، اور پھر جو آپ کے ساتھ شرف جڑا کہ آپ نجیب الطرفین ہیں یہ بتائیے، اور آپ کے والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے میرا خیال ہے اس دور میں سمجھنا کہ عموماً ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد جو ہے وہ بڑی فرما بردار ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہو جائے کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے، ہم نے کیا بیسکلی بویا ہے جو ہم کاٹیں گے۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے معمور ساعتوں میں جب ہم اللہ کے نیک بندے کا نام زبان پر لاتے ہیں تو یقیناً یہ رحمتیں دو چند ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ان کا نام لینے والا بنا کر رکھے، آمین، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حشر انہی پاک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جتنے خوبصورت انداز میں آج آپ نے ان کی سیرت کا، ان کی شخصیت کا نقشہ کھینچا، یقینی طور پر سننے والوں کے دلوں میں اس کا اثر دیر تک رہے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، ماں کے شکم سے دنیا میں آ رہے ہیں، امت مسلمہ کو رمضان کا احترام عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا دنیا میں آ کر دن کو روزہ رکھنا، ماں کا دودھ نہ پینا، یہ کتنی عظمت کی بات ہے، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ نجیب الطرفین، والدین کا ثمر خوشکن ہیں۔ آپ کے والد ہوں، آپ کے سسر ہوں، آپ کی والدہ ہوں، ان کو انفرادی طور پر جب کوئی مسلمان ان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کی موجیں پڑتی ہیں۔ واہ۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محی الدین، آپ نجیب الطرفین اس لیے ہیں کہ اپنے والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا خون ایک جگہ آ جائے، اس سے جو عظمتیں پھوٹیں گی وہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی صورت میں۔ آپ کے والد انتہائی قصبہ جیلان ایران کا ایک قصبہ ہے، وہاں زہد اور تقوی کی بنیاد پر اس قدر آپ کو شہرت تھی کہ جنگی دوست کے طور پر مانے جاتے تھے۔ نام ہے ابو صالح جنگی دوست، موسیٰ جنگی دوست۔ اب وہ جو جنگی دوست کا لفظ آپ کے والد کے نام کے ساتھ ہے، وہ ملت اسلامیہ کو اس کا تشخص عطا کرتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایسا مرکہ تھے وہ کہ ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر دنیا انہیں جنگی دوست کہتی تھی۔ ٹھیک، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں جو تمام امتوں میں شرف عطا کیا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اعزاز حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کسی کو کوئی غلط کام کرتا دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے قوت کے ساتھ روکے، طاقت سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی ہمت نہ ہو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کا بھی ماحول نہ بن سکے کہ زبان سے بھی نہ روک سکے تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو عظمتوں کی بلندیوں پر دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ بیٹے ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جنہوں نے علانیہ طور پر اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ علانیہ طور پر حاکم وقت کے کارندے شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے صرف کہ ان کو زبان سے روکا، بلکہ کہا کہ رکو، اور عملاً ان مٹکوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب حاکم کو یہ اطلاع ملی وہ بڑا غضبناک ہوا، کہا بلاؤ، کس کو جرأت ہوئی اس نے میرے کارندوں کو اس طرح سے ذلیل کیا۔ آپ جب آئے تو حاکم نے پوچھا
کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں محتسب ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو آپ کو محتسب مقرر نہیں کیا، آپ کیسے فرمایا کہ اس نے مجھے محتسب مقرر کیا ہے جس نے تمہیں حاکمیت۔ آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے کہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے فضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈے کو، مگر سب سے کیا اونچا پریرا غوث اعظم کا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے آپ کی ولادت اور آپ کی ولایت، کیسی کمال بات ہے کہ ولادت کی بھی بشارت ہے اور ساتھ ساتھ ولایت کی بھی بشارت ہے، ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس موڑ پر شخصیات کو بھیجتا ہے اس موڑ پر ان شخصیات کا آنا لازمی ہوتا ہے۔ سلطنت عباسیہ زوال کی طرف مائل تھی اور امت مسلمہ پر ایسا ہماگیر زوال شروع ہونے والا تھا، تو ان کی بنیادوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے بہت طاقتور شخصیت کی ضرورت ٹھیک ہے۔ اس جگہ کی فلنگ کے لیے سرکار غوث اعظم کو بھیجا گیا۔ اللہ۔ اب چونکہ ضرورت اتنی بڑی تھی تو اتنی زوردار قد و قامت والی شخصیت آئی جس کے اندر حضرت امام حسن جیسا حلم و حکمت بھی ہو، واہ، اور حضرت امام حسین جیسا وقار و شجاعت بھی ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ سنگم آپ بن کے جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وجہ سے پھر آپ کا چرچہ عالم روحانیت میں بھی شروع ہو گیا۔ اس کے بارے میں تو باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں، جس طرح انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، مجددین کے لیے بھی حدیث میں لفظ مبعوث ہونے کا آیا ہے، واہ، یہ بھی باقاعدہ بنائے جاتے ہیں اور ان کا باقاعدہ پہلے سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو مجدد اعظم کا اپنے زمانے میں درجہ ملا تو وہ اسی تناظر میں تھا۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگے کہ ہم بہت اونچے مقام و مرتبے پر اور ایک انوکھے مقام پر آ گئے ہیں، تو وہاں حضور غوث اعظم کی روح مبارک آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ آپ کے جان نشینوں میں اتنے روحانی ببر شیر بھی آ رہے ہیں۔ واہ۔ تو وہ آپ کی جب روحانیت ظاہر ہوئی تو حضرت جنید بغدادی کو بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا ہمارے ہاں بھی ہمارے بعد اپنے اپنے ادوار میں اتنے طاقتور ولی اور اللہ کے منتخب لوگ آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ظاہری اسباب بھی ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک، نظام قدرت بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے والدین کی تقوی اور طہارت، ٹھیک، اور والدین کا قرآن مجید کی وہ تلاوت کرنا کہ وہ تلاوت وہ رحم میں موجود بچے تک روحانی اثرات منتقل۔ اللہ اکبر۔ اور آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے اس کو پروف کہ کر جو رہی ہے، ماں کرتی ہے اس کے اثرات بچے کو اس کے اثرات پہنچتے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم بچپن کے حالات پڑھتے ہیں وہ بھی ما فوق العقل حالات ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں صاحب کہ ان واقعات ہی کو اگر ذرا ہم سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے آپ کو باقاعدہ اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا اور کس انداز سے آپ کی تیاری فرمائی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی، ساری محفل ہی نور علی نور ہے، اور میں یہ جملہ نہیں کہوں گا تو شاید میں انصاف سے دور ہو جاؤں گا کہ آج جو جنید بھائی کے انٹرو میں لفظوں کی روانی تھی، کیا بات،
یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی تھی، عطائے حسنین و عطائے شیر یزدانی تھی۔ اللہ یہ صرف جنید کی محنت نہیں، یہ بھی غوث اعظم کی مہربانی تھی۔ وہی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، خوش بختی ہے ایسی بارگاہوں میں ہم لوگوں، ہم جیسے نکموں کا سلامی کے لیے منتخب ہونا اور یہ وقت نصیب ہونا۔ حضور غوث الثقلین کے بچپن کے حوالے سے آپ نے گفتگو کو روکا ہے، اور میں اسی مقام سے ہی بات کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا بڑا مقام دینا ہوتا ہے نا، اس کے عناصر ترکیبی میں وہ سسٹم رکھ دیتا ہے کہ آگے چل کے وہ اس مقام کے لائق ہو جائے۔ کیا کہنے پیر صاحب، سبحان اللہ۔ یہ ساری گفتگو جو ہوئی، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ صاحبہ، یہ وہ عناصر ترکیبی تھے جنہوں نے آگے چل کے غوث اعظم کا روپ دھارنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہری بات ہے، جس نے سارے ولیوں پر کنٹرول کرنا ہو، نظام ولایت پر کنٹرول کرنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ابتدا ہی اتنی شاندار ہو کہ اندازہ ہو جائے سمجھنے والوں کو کہ جس کی ابتدا اتنی کمال کی ہے، اس کا شباب کتنا کمال۔ اللہ اکبر۔ ہم مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی ولادت کے حوالے سے جب کعبے والی روایات کو اہمیت دیتے ہیں نا، تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ آپ کو کعبے میں پیدا کر کے یہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ دنیا دیکھ لے جس کی ابتدا اتنی اونچی ہے، اس کا شباب کتنا اونچا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی ابتدا کی بات ہی اگر بندہ سمجھ لے نا، تو آنے والے سارے مراحل تو اسی دن سے ظاہر ہو جاتے ہیں جس وقت آپ ماں کے پیٹ میں تشریف لائے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ کیونکہ یہ بات صوفیاء نے اور بڑی معتبر سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ جس طرح آپ کے بابا جان مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں، اور پھر آقا کریم سب سے پہلے اپنی والدہ کے بطن اقدس میں ذکر الہی فرمایا کرتے تھے، حضور غوث الثقلین کو بھی انہی کا صدقہ یہ فیضان حاصل تھا کہ یہ بھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں ذکر الہی میں مصروف، اللہ، بلکہ یہاں تک تھا کہ جب مائی صاحبہ آپ کی والدہ ماجدہ چھینک مبارک سے فیضیاب ہوتی تو آپ باقاعدہ یرحمک اللہ کا آواز جو ہے وہ اپنے بطن اقدس سے سنا کرتے، اور اس سے آگے جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ ایسے ہی آپ نے نہیں کہہ دیا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بدر الکمالی، کہ مجھے اللہ نے مصطفیٰ کریم کے قدم کا صحیح معنوں میں پیروکار بنایا ہے، تو وہ عطائیں بھی ویسی ہوئی ہوئی۔ اچھا، یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ولی جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم بلا شبہ، غوث العظم جو ہے حضرت کا فرمان ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ، ہر ولی وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، کسی نہ کسی نبی کا قدم ہوتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بدر الکمالی، کہتے ہیں کہ میری عزت کا راز یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے سردار حضور کی ذات ہیں، باقی نبیوں کے قدموں کو دیکھ کر چلنے والے بھی درجوں والے ہیں، لیکن میرا درجہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ میری آنکھوں میں صرف اور صرف محمد عربی کے کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو جس طرح یہ اتباع کا مرحلہ ہے، اسی طرح آپ پر فیضان کا بھی آقا کریم کی ولادت کے وقت حضور کا ذکر فرمانا، حضور کا سجدے میں جانا، یہ کائنات عالم پر واضح ہے، اور رب حبلی امتی کی صدائیں، وہی عطائیں حضور کا صدقہ اور مولا علی کا صدقہ حضور غوث پاک پر بھی ہوئیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے، اللہ، اور کان قریب کیا تو آواز ایک ہی آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔ تو وہ ہستی جو پیدا ہوتے ہی ذکر الہی کے اس میں یار پر ہو، اندازہ کریں آگے چل کے وہ کیا ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی آپ نے توحید پرستی کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی، بلا شبہ رکھ دی۔ اچھا، اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو آپ کی ولادت کا حوالے سے اور بچپن کے حوالے سے یہ بات تو شورۂ آفاق ہے، اور پورے جیلان میں یہ مشہور بھی ہوئی کہ آپ کا آج کے دن ہی ولادت ہوئی، اور یقیناً یہ ہستیاں سحری کے وقت تشریف لاتی ہیں، ان کی اکثریت یہی ہوتی ہے، رات جا رہی ہوتی ہے دن آ رہا ہوتا ہے، تو پہلے دن ولادت والے دن ہی آپ نے رمضان کا احترام کیا، دودھ نہیں پیا سارا دن، افطاری کے وقت پیا۔ آپ کی اس عادت شریفہ کی وجہ سے جیلان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور اپنے بچپن میں ہی رات جو ہے وہ اس کیفیت میں گزارتا ہے، اور اگلے سال جب چاند کا لوگوں کو پتہ نہیں چلا،
وہ مسئلے بن جاتے ہیں کئی دفعہ چاند دیکھنے میں، جیسے آج بھی بن جاتے ہیں، لیٹ بھی چاند چڑھ جاتے ہیں تو وہ لیٹ والا چاند کا جب مسئلہ بنا تو اتنی دیر اعلان والا سبب اس دور میں نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ایک ہی حل کیا کہ چاہو وہ حضرت غوث پاک کے گھر میں، یعنی آپ کے والد گرامی کے گھر میں پتہ کرو کہ کیا آج انہوں نے دودھ چھوڑ دیا ہے، نہیں پیا، یا پیا ہے۔ اگر انہوں نے پیا ہے تو پھر رمضان کا چاند نظر نہیں آئے، اور اگر انہوں نے نہیں پیا تو چاہے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، انہیں نظر آ گیا ہے اور انہوں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں عموماً ظاہر یہ بات کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں بارہا یہ بات کروں، کیونکہ اس وقت جو ینگ جنریشن ہے، خاص طور پہ جب آپ اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ صاحب یہاں پہ جو صوفیزم میں تعلیم، علم، تحصیل علم کے معاملات جو ہیں وہ دور دور تک نہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کا تحصیل علم کے لیے بغداد جانا، پھر جاتے ہوئے وہ جو آپ خاص طور پہ اپنی والدہ سے جو تعلیمات لے کر چلے تھے، اس کی وجہ سے ڈاکوؤں کا دل بدل جانا، پھر تعلیمی سفر کے لیے جتنی تکالیف آپ نے برداشت کی اور جس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی، وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، وہ ذرا بتائیے لوگوں کو۔ جنید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی تربیت میں والدین کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات لاتا ہے اور جھوٹ ہلاکتیں لاتی ہے۔ اب سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ جو ہیں وہ ام الخیر ہیں، اللہ، بھلائی کا مرکز ہیں، بالکل ٹھیک، آمت الجبار ہیں، جبار کی باندی ہیں، اور والد اتنی شان والا ہے، آپ کے بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی والد کا سایہ اٹھ گیا، اور والدہ نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کو وہاں جتنے علوم مہیا آ سکتے تھے آپ نے اپنے اس نیف میں، اس قصبہ جیلان میں حاصل کیے۔ اب آپ کی عمر 18 برس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اس وقت بغداد علم کا مرکز بن چکا ہے، وہاں بڑے بڑے اساتذہ جمع ہو رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی اور اپنی والدہ کے آگے آپ نے اس آرزو کو رکھا کہ اماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی بغداد جا کر علم حاصل کروں۔ درست۔ اب ماں، جسے معلوم تھا کہ میں نے کس انداز سے اس نوجوان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو آپ نے اجازت دی، ٹھیک، اور فرمایا کہ ہاں جاؤ، لیکن چلتے ہوئے ایک بات کہی کہ بیٹا اپنی زبان کو ہمیشہ سچا رکھنا، اللہ، اس سے کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہ نکلنے پائے۔ اللہ۔ جنید صاحب، ایک مرتبہ ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا کہ ہمیں اسم اعظم بتائیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے لوگو، 2 باتوں کا اہتمام کر لو، اپنی زبان کو سچا کر لو، حلق سے حلال لقمہ اتارو، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم۔ بھائی کیا کہنے، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب آپ چلے ہیں قافلے کے ساتھ، اور جاتے جاتے جہاں تک تو آبادی تھی وہاں پہنچے، اس سے آگے جب آج کے الفاظ میں کہیں کہ کچے کا علاقہ شروع ہو گیا، ویرانہ آیا، بیابان آیا، ٹھیک ہے، تو وہاں قزاق تھے اور 60 ڈاکوں کا گروہ احمد بدوی کی قیادت میں اس کے زیر اثر ہو کر وہ لوٹ مار کرتا تھا، اور انہوں نے اس قافلے کو گھیر لیا اور خوب لوٹ مار کی، جو کچھ ان کو ملا اس کو لوٹا، اور آپ کو بچہ سمجھ کر ایسے گزر جاتے تھے، لیکن ایک ڈاکو آپ سے کہنے لگا کہ وہ لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ یہ بچہ اس حالت کو دیکھ کر کہ ہم لوٹ مار کر رہے ہیں اور پھر بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے۔
وہ پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا ٹھیک کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. فرمایا کہ ہاں. آپ نے فوراً گدڑی کو کھولا اور اس میں سے 40 دینار نکال کر ان کے آگے رکھ دیے. ٹھیک. اب ڈاکوں کا سردار اس منظر کو دیکھ کر کہنے لگا اب اثر تو تربیت کا تھا, اثر تو شخصیت کا تھا, کیا کہنے زبان ایسی تھی. اب اس نے کہا کہ تم اس کو چھپا سکتے تھے, تم نے کیوں ظاہر کیا؟ کہنے لگے بڑی کمال کی بات آپ نے کہی جو آج ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے. فرمایا کہ میری ماں کی مجھے نصیحت ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں جھوٹ مت بولنا. اب یہ بات جب آپ کی زبان سے نکلی اور آپ بھی اخلاق اور کردار کا ایک کوہ صفا ہیں, تو احمد بدوی جو ڈاکوں کا سردار تھا اس کے دل میں یہ بات اس طرح سے اتر گئی. وہ کہنے لگا کہ آپ جوان ہو کر اس عمر میں اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کر رہے, ماں کی بات کو یاد رکھا ہے, اور جھوٹ نہیں بول رہے. ہم پر تف ہے کہ ہماری اتنی زندگی ہوگی اور ہم نے اللہ کی باتوں کی اہمیت نہیں. جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر, زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے. اب اتنی بات کا اثر یہ ہوا کہ فوراً انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, تائب ہوئے, اور آپ نے اپنی نگاہ کامل سے ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیا کہنے تو 60 کے 60 ڈاکوں کا گروہ آپ کی اتنی سی بات کو دل میں لے کر وہ مسلمان تو کہلاتے ہوں گے لیکن ولایت کے درجے پر پہنچ. اچھا, تکالیف بہت برداشت کی آپ نے. یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ اتنی دور اب بغداد کی طرف آپ چل رہے ہیں. 400 میل کا فاصلہ ہے جیلان سے اور بغداد تک, اور تنے تنہا آپ چلے, تنے تنہا آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عراق کے بیابانوں میں 25 سال جنگلوں میں گزارے ہیں, ویرانوں میں. وہاں پر مشایخ ابو سعید مخزومی سے ملاقات ہوئی اور اساتذہ کرام آپ کو ملے, آپ نے علم بھی حاصل کیا, لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ نے مولا کائنات کی اس بات کو کہ کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی شخصیت کا نکھار اس انداز سے پیدا کیا کہ 25 سال بیابانوں میں اس انداز سے کہ کئی روز تک آپ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا. اور اگر کبھی کوئی جیلان سے آنے والا آپ کی ماں کی طرف سے کوئی نعمت آتی, کوئی تحفہ آتا, کوئی وہاں سے رقم آتی, تو فرماتے ہیں میرے لیے وہ دن عید ہو جاتا کہ اس دن مجھے, ورنہ یہ ہے کہ آپ نے انتہائی دقت کے ساتھ, اور پھر یہ کہ علم کے حصول کے لیے جو آپ نے مشقتیں اٹھائیں ان کا پھر آگے چل کر آپ دیکھیں کہ اثر بھی کیا ہوا. اچھا, آپ ایک بات خاص طور پر پروفیسر صاحب, یہ ایگزیکٹلی وہ دور ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ جو ہیں, آپ جو ہیں وہ اپنا جامعہ نظامیہ سے نکل کے اب آپ جو ہے تصوف کی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ غوث اعظم جو ہیں وہ بغداد شریف میں داخل ہو رہے ہیں, وہ تحصیل علم کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے, وہ کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے شفٹ کیا ہے چیزوں کو, آپ یہ دیکھیے کہ ایک جا رہے ہیں ایک آ رہے ہیں. امام غزالی کا معاملہ اور تھا, وہ چھوٹی عمر میں صدر مدرس کے عہدے پر آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ اے غزالی کیا تو نے اسی کے لیے پڑھا, چھوٹی عمر میں شادی بھی ہو گئی. لیکن اس کے بعد آپ نے بھی 14 سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جنگلوں میں گزارے, اولیاء اللہ کے مزارات پر گئے, اور آپ کا فیصلہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونے والے اللہ کے ولیوں سے ملا وہ زندہ علماء سے بھی اتنا نہ مل سکا. تو اس طرح سے وہ ایک انداز تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے, سفیان ثوری جیسے, حسن بصری جیسے کئی سال تک ریاضت و مجاہدہ کر کے علم کو بھی پختہ کرتے اور اپنے کردار کی پختگی بھی لاتے, اور پھر ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی کہ جہاں گفتائے او گفتائے اللہ بود, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود, ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی ہوتی تھی, پھر وہ پوری ہو جاتی تھی. تو آپ نے حصول علم کے لیے بغداد کے اندر آ کر بڑی تکلیفیں اٹھائیں, مشقتیں برداشت کیں, اور 50 برس تک
آپ نے اپنی شخصیت کو اتنا جامع کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے فیض دینا شروع کیا تو پھر اس وقت جو طوائف الملوکی تھی، معاشرے کے اندر ایک اونچ نیچ تھی، ان تمام ناہمواریوں کو درست کرتے ہوئے آپ نے کس انداز میں کہ وقت کا حاکم آپ کے پاس اشرفیوں کی بوریاں بھر کر لاتا ہے لیکن آپ اسے قبول نہیں کرتے، ٹھیک، وہ جب زور دیتا ہے تو آپ ان کو پکڑ کر جب بل دیتے ہیں تو اس سے خون ٹپکتا ہے، وہ حیرت میں آ کر بے ہوش ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور یہاں پر ہمیں تحفہ دینے کے لیے آ جاتے ہو۔ تو آپ نے اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت جو ایک انقلاب برپا کر کے ایک اتنی عظیم امت پر احسان، وہ صرف اسی بنا پر تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کے لیے تمہیں کتنی دور جانا پڑے اس کے لیے اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے گور تک علم کے حصول میں لگے رہو، تو پھر آپ نے اس فیضان سے دنیا کو فیض یاب۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، یعنی اس دنیا میں جتنے ولی آئے اور جتنے ولی آئیں گے سب سر جھکا کے آپ کے مقام ولایت پہ لبیک کہتے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم ولایت یا تصوف کہتے ہیں، ذرا چند بات میں گوش گزار کروں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ذرا دیکھیں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جب کوئی حقیقت پسند بندہ علم پڑھتا ہے اللہ کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ حضور غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ فرما لیں تو آپ کو ان کے ہاں جہاں علمی تبحر ملے گا وہاں خشیت الہی کے بھی بہت مظاہر ملیں گے۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر علم خشیت الہی سے خالی ہے تو صوفی اس جگہ کو فل کرتا ہے۔ حضور غوث پاک کا یا اولیاء کا امتیاز بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جب یہ قرآن و حدیث پڑھ لیتے ہیں تو اس قرآن و حدیث کے باقاعدہ اثرات اپنے دل و دماغ پر وارد کرتے ہیں تاکہ وہ صرف تھیوری نہ رہ جائے بلکہ تھیوری پریکٹیکل میں بدل جائے۔ اچھا ایک اور آیت دیکھیں، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن مجید میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کا دل ہو۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا قلب سلیم رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کے اس معیار پر لاتے ہیں کہ قرآن صرف ان کو لفظوں کا فیض نہیں دیتا، معنی کا بھی فیض دیتا ہے، روحانی بھی فیض لیتا ہے۔ تو جب یہ لوگ علم کے منابع سے گزرتے ہیں تو ان کے اندر پھر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ بہت مجاہدات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا تجربہ کیا ہے، اگر کوئی بندہ صحیح معنی میں نیک کام کرنے پر آ جائے، اگر دو چیزیں اس کے ساتھ شامل کر لے، ایک تو شامل کرے خلوص نیت، ٹھیک ہے، اب یہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، خلوص نیت کا لفظ کہنا تو جنید صاحب ہے آسان، ٹھیک ہے، لیکن خلوص نیت کا دائرہ اثر اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ اس کی آج نیت ہم سارے کر لیں سننے والے بھی تو ماہ رمضان کے اینڈ تک آپ یہ رمضان کے سحر سے نہیں نکل پائیں گے۔ وہ ہے نا کہ وہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل سے بھی بہتر ہے۔ تو یعنی وہ جو نیت ہے انما الاعمال بالنیات کیا ہے؟ نیت آپ کی جس درجے کی ہوگی، عمل کی قبولیت،
عمل کا اجر، عمل کی ادائیگی بھی اسی درجے کی ہوگی۔ کیا کہنے؟ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ دوسری چیز ہوتی ہے استقامت۔ واہ، استقامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کو جب کریں تو آپ آہستہ آہستہ آگے جائیں، واہ، اس کو روٹین ورک میں نہ ڈالیں۔ لوگ عام طور پر عبادات کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ روٹین ڈھلتی ہے، حالانکہ اس میں مسلسل ارتقاء ہونا چاہیے۔ واہ، حضور کیا نبی اچھی اکرم بات۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ مسلمان بندہ جس کو 2 دن بھی برابر ہوں، جو مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایمان میں بھی نہیں بڑھے، آپ عمل میں بھی نہیں بڑھے، اور آپ اپنے باطنی ارتقاء میں بھی نہیں بڑھے۔ تو صوفیہ جب ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں تو ارتقاء کے نام پر مسلسل ترقی کرتے ہیں، یعنی پھر وہی استقامت ان کی کرامت بن جاتی وہ ہے۔ ان کی کرامت بن جاتی ہے۔ بالکل اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے، جب اور پھر ایک کلیم ہوتا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن اولیاء کی پہ۔ گردن تو خواجہ صاحب جو ہیں خراسان میں تشریف فرما ہو کے فرماتے ہیں کہ صرف گردن پہ نہیں بلکہ سر آنکھوں پر، میرے سر آنکھوں بالکل پر۔ ٹھیک۔ اچھا پیر صاحب آئیے ذرا اب ذرا اس سلسلے کو جوڑ دیجئے۔ یہ کلیم کرنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں بات وہ یہ کہ دعویٰ جو ہے وہ دلیل مانگتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ دعویٰ کیا غوث پاک نے، اور دلیل دنیا کے تمام اولیاء پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے سروں کو جھکا کر۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جن القابات سے، جن محبت بھرے القابات سے اور جس تکریم سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکابرین امت نے، شیوخ نے، اولیاء کرام نے پکارا ہے، وہ اپنی جگہ ان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں، اس کا ریپلیکا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عجم کی روایت لقب کے بارے میں اور ہے، اور عرب کی روایت لقب کے بارے میں اور۔ اچھا وہ کیا؟ حضور غوث پاک بلا شبہ پیدا ایران کے علاقے جیلان میں ہوئے ہیں، لیکن آپ کی زندگی ساری جو ہے وہ عراق یعنی عرب ایریا میں گزری ہے، اور بغداد کے آس پاس بالکل گزری۔ عربوں کا یہ قبلہ رواج ہے کہ یہ لقب جب دیتے ہیں تو اس کی سیرت کو دیکھ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت سیدنا ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آیا، واہ، فاروق کا لقب کس کے لیے آیا، اسی طرح غنی کا لقب کس کے لیے آیا۔ عربوں میں یہ اصول تھا کہ وہ لقب رعایتی نہیں دیتے تھے، لقب ہمیشہ وہ دیتے تھے جو اس بندے کے اندر صفت موجود ہو۔ یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جو سب سے بڑا بنورا اس کو نور والا کہنا شروع ہو جائیں، وہ مطلب ہے جو اس میں صفات دیکھتے تھے۔ آپ اسلام سے باہر بھی چلے جائیں تو جری، سردار، وہ کسی بدھو کو نہیں کہتے تھے، وہ انہی کو کہتے تھے جو سرداری کے قابل ہوتے تھے۔ القاب جو ہیں وہ عرب کا ایک کلچر ہے اور آج بھی ہے، بالکل وہ اسی طرح القاب یعنی وہ شخصیت کی صلاحیتوں کو دیکھ کر لقب دیتے تھے، اس کے بغیر لقب نہیں ہوتا تھا۔ تو اب حضور غوث پاک کی بھی جو کثرت کے ساتھ زندگی عرب میں گزری، عراق میں گزری، تو یہ چیز وہاں بھی نظر آتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی القابات ہیں ان میں ہر لقب میں آپ کی سیرت کا کوئی نہ کوئی گوشہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر لقب ایک، میں سمجھوں گا کہ ایک کتاب ہے جو غوث اعظم کی سیرت کو بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مشہور القابات میں سے اگر میں 5 ہی چن لوں تاکہ میرے تھوڑے سے وقت میں بات ہو جائے، تو پہلا لقب جو محی الدین کے نام سے آپ کا مشہور ہے، اسی پر ہی اگر بندہ غور کرے تو آپ کی سیرت کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس دور میں واقعتاً جس طرح میرے سکولرز نے بات کی کہ اسلام کی حالت بہت پتلی تھی، صرف حکومت کی حالت پتلی نہیں تھی، عوام کی حالت بڑی پتلی ہوگی دین کے حوالے سے۔ حضور غوث پاک وہ جامع ترین شخصیت تھے جنہوں نے دین کے کسی ایک پہلو کو زندہ نہیں کیا، کسی ایک گوشے کو زندہ نہیں کیا، بلکہ پورے دین کو زندہ کر دیا۔ لقب محی الدین ہوا۔ پھر آگے چلتے ہیں، آپ کا لقب سلطان اولیاء ہے۔ واہ، تو یہ لقب بھی ظاہری بات ہے ایسے نہیں ہوا، جس وقت حضور غوث الثقلین کے اعلان کو سن کر خواجہ اجمیری غریب نواز نے، نقشبندی بادشاہوں نے، سوروردی بادشاہوں نے، صرف خواجہ غریب نواز نے نہیں کہا، ہم صرف اتنا بیان کرتے ہیں، جتنے سلاسل کے لوگ اس وقت ذمہ دار تھے سب نے اس اعلان کے بعد کہا الا عنی وراسی۔ تو جب سارے ولی کسی کو کہیں کہ آپ کا قدم ہمارے سر آنکھوں پر، تو پھر اس کا سلطان الاولیاء ہونا بنتا ہے۔ واہ، اور اسی کا بنتا ہے، اسی کا بنتا ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے خود کہا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَن، کہ اللہ نے مجھے سارے قطبوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی، فَحُکْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اور میرا حکم جو ہے یہ ہر حال میں نافذ ہے۔ پھر تیسرے لقب کی طرف جالتے ہیں، اور وہ لقب ہے آپ کا وارث رسول اور نائب رسول۔ سبحان اللہ۔
یہ بھی بلا شبہ جس شعر کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ولایت سب کی کمال کی ہے، لیکن حضور غوث پاک کی ولایت تو نائبیت مصطفیٰ میں ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو ہر طرف آپ کی ولایت کا ڈنکا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے. ولی سارے ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کا کسی طرف ڈنکا ہے، کسی کا کسی طرف ڈنکا ہے. ان کا ڈنکا جو ہر طرف ہے اور ہر سلسلے میں مانا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تھے. سبحان. اور چونکہ حضور کی حکومت ہر طرف ہے، لہذا حضور کے نائب کی حکومت بھی ہر طرف ہے. تو یہ نائب رسول کے حوالے سے آپ کا لقب ہے. چوتھا بڑا کمال کا لقب ہے آپ کا باز الاشہب. آسمان پر جس کی فضا ہو اور اتنی بلند ہو جس کی مقابلہ کوئی نہ کر سکے. تو آپ نہ صرف آپ کی ولایت کے ڈنکے زمینوں پہ بجے ہیں، بلکہ آپ کی عظمت و کرامت کے ڈنکے آسمانوں پہ بجے. خود آپ کا فرمان ہے تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی، کہ میرے ڈنکے زمینوں پہ نہیں ہیں، حضور کی عطا سے، اللہ کے کرم سے میرے ڈنکے اللہ نے آسمانوں پہ بھی بجائے ہوئے. کہنے ایسے ہی تو نہیں کہ جاتے ہوئے فرشتوں کو بھی کہہ دیتے تھے بھئی ابھی نہیں لے جانا، اس کو واپس لے آؤ. ڈنکے بجے ہوئے تھے. تو یہ باز اشہب بھی ہیں. پھر آپ کا ایک بہت معروف نام ہے جو ہمارے ہاں نہیں کہا جاتا، وہ ہے، اسے کہتے ہیں جی خزانۃ الاسرار. اچھا. آپ کا ایک بڑا معروف لقب ہے سیرت کی کتابوں میں کہ پوشیدہ رازوں کا خزانہ. جس بندے نے قصیدہ غوثیہ پڑھا ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. ہمارے 92 کا اعزاز ہے، غالباً ہر افطار میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے بار بار اپنے راز کو وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي، اگر میں اپنا راز جو ہے وہ پہاڑوں پہ واضح کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور وہ راز کیا ہے؟ وہ وہی راز ہے جو خصوصی ایک، میں اس کو شاید لفظوں کا نام نہ دے سکوں، لیکن وہ خاص روحانیت کا ایک لیول ہے کہ جس کو کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے اس راز کا امین عبد القادر جیلانی کو بنایا. بھائی کیا کہنے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کا خوبصورت سے موقع ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. کیا کمال شخصیات ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہ کرم کیا وہ دین اسلام کے لیے بنی، اور ایسی کمال شخصیات بنی کہ رہتی دنیا تک یقیناً ان کا نام آسمان دنیا پہ جو ہے وہ یقیناً چمکتا رہے گا. آپ ذرا سوچئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کے نکلتے ہیں، بغداد جاتے ہیں تحصیل علم کے لیے. 25 برس تو جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ تو صرف جنگل و بیابانوں کے اندر جو ہے مجاہدے کرتے رہے. لیکن جب عمر کا 50واں یا 51واں برس آتا ہے، اس کے بعد سے جو آپ نے کام شروع کیا ہے صاحب، تو وہ کام ایسا ہے جسے دنیا کبھی فراموش کر نہیں سکتی. وہ جو عبادتوں کی آپ بات کر رہے تھے، ذرا میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیجئے کہ آپ کی عبادتوں، آپ کے مجاہدوں کا کیا معاملہ تھا؟ ان کی سیرت میں اگر ہم واقعات پڑھیں، ایک تو کہنے کو جنید صاحب یہ ویسے تو ایک جملہ ہے، لیکن اس کی ذرا معنویت چیک کریں کہ اللہ کا وہ بندہ جو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز 40 سال تک پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی ذرا گہرائی کا اندازہ تو لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حسن پارا وہ بنایا تھا کہ جس کو عبادت کے ساتھ اتنی محبت تھی. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے، آپ 17 قرات کے باقاعدہ قاری تھے. لوگوں نے ایک دفعہ سوال کیا، حضور آپ تو پکے حافظ بھی ہیں اور کثرت تلاوت سے آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عام بندہ تو پڑھتا ہے قرآن کے لفظ، عالم پڑھتا ہے معنی. عبد القادر قرآن پڑھتے ہوئے انوار الہیہ میں بھی غوطہ زنی کرتے کیا کہنے. تو اس سے اندازہ لگے جن کے ہاں یہ رنگ ہو اور یہ ڈھب ہو. اور سوانے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے آپ کی
حضوری نماز کی کیفیت بھی آزمائش میں چک کی، اور وہ حیران رہ گیا کہ میں ان کو الجھانے کے لیے جتنے بھی وتیرے میں نے اختیار کیے، لیکن حضور غوث پاک کی حالت نماز میں اللہ کی طرف جو توجہ تھی، جو خشوع و خضوع کی کیفیت تھی، جو انہماک اور جذب کی کیفیت تھی، ان کی توجہ کہیں بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائی۔ اب ہم نماز کے مسائل تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی تو ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز کامل و مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کو حضور قلب کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ واہ! تو دیکھیں یہی نماز کی وہ ادائیگی تو تھی جو اب ہم نمازیں پڑھیں گے ماہ رمضان میں۔ اب ہم جیسے لوگ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شیطان اور نفس آپس میں وہ سارا ٹائم بسوسوں میں گزار دیتے ہیں، بالکل ایسا، اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار کیا پڑھا گیا، کتنا خشوع و خضوع بالکل ٹھیک ہے، کتنا تعدیل ارکان چاہیے، یہ سارا ہمیں حضور غوث پاک کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اچھا، حضور غوث پاک نے جو اس سے بڑا کام کیا، اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو عبادت میں کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے جی مجھے تو انہماک نہیں ہوتا، ٹھیک، ان کا نقطہ نظر یہ کہ اگر آپ عبادت میں انہماک چاہتے ہیں اور عبادت کے ذریعے قرب الہی چاہتے ہیں تو آپ کثرت عبادت کے ساتھ گناہ کی ملاوٹ چھوڑیں۔ واہ! یہ جو ہمارے ہاں گناہ بھی چلتا رہتا ہے، نیکی بھی چلتی رہتی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ثواب ضائع نہیں ہوتا، لیکن ایسی عبادت قرب الہی کی طرف بھی نہیں جانے دیتی، کیونکہ وہ سمجھتے جی آپ خود ہی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ صوفیہ جو تقوی کی ہدایت کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جب تقوی ملتا ہے تو ولایت اور قرب الہی ظاہر ہوتا ہے، اس پر آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا، اور آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کمر ہمت باندھے اور زندگی سے چن چن کر تمام گناہ کبیرہ ختم کر دے، وہ کثرت سے عبادت کرے، وہ ہمیشہ ولایت عظمیٰ کے مقام پر جائے۔ کیا کہنا؟ اچھا، اب یہ اتنی حسین بات ہے، اس بات کو تھوڑا سا اور آپ کی شخصیت کے ایک اور پہلو سے جوڑ لیجئے، اور وہ پہلو ہے آپ کی مجالس کی کیفیات کا۔ یعنی ایک کیفیت وہ ہے جو کہ خلوت کی کیفیت ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کی کیفیت ہے، حضوری کی کیفیت ہے، اور ایک کیفیت آپ کی جلوت کی کیفیت ہے۔ نہ خلوت کی کیفیت سے جلوت کی کیفیت میں کوئی فرق ہے، نہ جلوت کی کیفیت سے خلوت کی کیفیت میں کوئی فرق ہے، یعنی جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اسی کا نام حسن ہے اور اسی کا نام ایمان ہے کہ جیسا خلوت میں ہو ویسا ہی جلوت میں ہو۔ حضور غوث الاعظم جیسی ہستی کے لیے تو بندہ بات کرتے ہوئے بہت اپنے آپ کو تہی دامن محسوس کرتا ہے، یقیناً، اور بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے آپ کے کس زاویے کو بندہ مرکز بنائے، کدھر جائے۔ اب بات ہو رہی ہے آپ کی مجالس کی اور آپ کی مجالس کی کیفیات کی، تو قبلہ فیض اصل میں وہی ہوتا ہے جو آگے تقسیم ہو۔ واہ! ایک بندہ خود بڑا کمال کا ہے اور اس کا فیض آگے نہیں جا رہا، تو وہ مقابلے میں پھر اس لیول پر نہیں آ رہا کہ جو لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ حضور غوث پاک کا کمال تو سارے ہی کمال ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کمال کا بھی کمال یہ ہے کہ جتنا فیض آپ سے پھوٹا ہے، شاید تاریخ ولایت میں کسی سے اتنا فیض نہیں پھوٹا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ہم نے کلام سنے ہوئے ہیں نا کہ وہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے رہا، کہ ایک ولی کے پاس اگر آپ ایک لمحہ بیٹھ جاتے ہو تو 100 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ نے حقیقی منظرنامہ دیکھنا ہے تو وہ حضور غوث پاک کے پاس بیٹھنے والوں کی کیفیات دیکھیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ ڈاکو ایک لمحے کے لیے غوث پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ واہ! وہ کرتا چوری کرنے آتا ہے، نیت کس کے ساتھ آتا ہے؟ تو آپ کی مجلس کا فیضان دیکھیں کہ جب تک اسے کتب نہیں بنا دیتے اسے وہاں سے نکلنے نہیں دیتے۔ تو یہ مجلس کا آپ کا فیضان ہے، اور اثرات دنیا نے دیکھے ہیں اور مانے ہیں کہ جو آپ کی مجلس واعظ، آپ 3 دن واعظ فرمایا کرتے تھے، ہر کسی کے لیے وہ راستہ کھلا ہوتا تھا۔ ایک جمعہ کا دن تھا، ایک اتوار تھا، ایک منگل تھا، 2 دن آپ اپنے مدرسے میں کرتے تھے، 1 دن اور خانقاہ کی جگہ پر کرتے تھے۔ تو اور اس میں کہتے ہیں کہ 70 ہزار افراد، وہ اسی طرف آ رہا، مجلس کی کیفیت میں اسی طرف آ رہا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ سامعین پر اس مجلس کے اثرات کیا ہیں اور خود جو واعظ کرنے والا ہے اس سے کیسے فیض کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ 400 علماء پروفیسر صاحب بیک وقت آپ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے، آپ کے مواعظ کو لکھا کرتے تھے۔ کیسے مواعظ وہ، کیسے ارشادات کہ آج بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل زندہ ارشاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے معاشرے کی آپ بات فرما رہے ہیں اور آج ہی کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ابھی ہمارے علامہ مشہدی صاحب فرما رہے تھے، علم کے ساتھ عمل یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور پھر یہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ کسی کی شخصیت کو یہ دیکھیں کہ اس سے کرامات کا ظہور کیا ہوا، کبھی بھی اللہ کا کوئی بھی ولی اپنی نمائش نہیں چاہتا، بالکل ٹھیک ہے، خود پسندی اس میں نہیں آتی، اور آپ اپنے اقوال میں بھی ان باتوں پر بہت زور دیا کرتے تھے اور توجہ دلایا کرتے۔ اور آپ کا جو ایک یہ بات میں اس سے ہٹ کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی کرامات کے بارے میں بے شمار کتابیں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کسی نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس انداز میں معاشرے کا فرد بنا رکھا تھا کہ آپ چلتے پھرتے شریعت کا نمونہ تھے، درست، آپ سے ہاتھ ملانے والا، آپ کا دیدار کرنے والا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا اسلام کی حقانیت کا قائل ہوتا تھا۔ اور ایک دفعہ کی وہ جو آپ کی کرامت کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مسلم اور نصرانی کو آپس میں بحث کرتے دیکھا۔ اب نصرانی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا درجہ تمہارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ وہ مسلمان کہتا کہ نہیں، اللہ نے میرے نبی کو یہ درجہ دیا ہے۔ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس نصرانی سے یہ سوال کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ قرآن نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو وہ کہنے لگا کہ جی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارا قرآن کہتا ہے مردے زندہ کرتے تھے اور تمہارے نبی علیہ السلام نے مردے زندہ نہیں کیے، تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردہ دلوں کو بھی زندگی دی۔ لیکن یہ دیکھ کہ میں صحابی نہیں، تابعی نہیں، 6 صدی ہجری کا آدمی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو اس بات کو تسلیم کرے گا کہ قرآن کریم نے امام المرسلین جن کو بنایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ تو پھر آپ اس کو اپنے ساتھ ایک قبر پر لے گئے اور کھڑے ہو کر قبر پر فرمایا کہ یہ اتنے 100 سال پرانی ہے، اور اس میں جو شخص دفن ہے وہ سرنگی گویہ تھا، اپنا آلہ گانے کا بھی ساتھ لے کر گیا تھا، اب میں بھی اسے کن کہتا ہوں، وہ قبر سے باہر آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا آلہ بھی ہوگا۔ اب آپ نے یہ کرامت اس کو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں کی، ناموس رسالت کی محافظت کے لیے، اسلام کی عزت اور عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے آپ نے اس کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے امتی کو اس مقام پر فیض کیا ہے، تو آپ کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر اس نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ یعنی مقصد بنیادی طور پر وہی بات ہے، جو کچھ بھی یہ معاملہ تھا یہ اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اس میں اپنے جد کی ناموس کی محافظت اصل مقصود تھی کہ امام الانبیاء کی ناموس کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے۔